जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेशावर पुलिस लाइंस पे एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। आर्मी चीफ और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वहां पे पहुंच चुके हैं। क्या डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने जो वफाक में कौमी असम्बली के लिए जिमनी इंतखाबात करवाने का ऐलान किया है, उसके ऊपर अब पीडीएम में मुशावरत हो रही है। वो लोग कुछ चीजें डिसाइड कर रहे हैं, कुछ उनके लिए मुश्किलात हैं, क्या वो प्लानिंग कर रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपसे शेयर करूंगा। और फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी कुछ चीजें हैं वो भी मैंने आपसे शेयर करनी है। पहली चीज जी, पेशावर में बड़ा एक आज अफसोसनाक वाकया पेश आया। जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने जिक्र किया था कुछ शहादतों का, कुछ लोगों के जख्मी होने का जिक्र किया था। और मैंने कहा था कि मुझे अंदेशा है, खदशा है कि जब मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा या जो जो वक्त गुजरेगा मजीद इनमें इजाफा हो सकता है शहादतों में और जख्मी होने वाले लोगों में। अब तक की इतलात के मुताबिक जी 44 के करीब शहादतें हैं और 150 से ज्यादा इसमें लोग जख्मी हो चुके हैं। आर्मी चीफ और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जनाब इस वक्त इस्लामाबाद से वजीर आजम साहब वहां गए हैं, पेशावर गए हैं। आर्मी चीफ भी वहां पे मौजूद है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहां से भी इसको ट्वीट किया गया। मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि आर्मी चीफ और पीएम साहब वहां पे मौजूद हैं। ये जो यहाँ पे ट्वीट की गई मुस्लिम लीग नवाज के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ पीर को हंगामी दौरे पर पेशावर पहुंचे। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब भी साथ थी। और उसमें राना सनाउल्लाह साहब भी तस्वीर में नजर आते हैं उस वीडियो के अंदर। तो आर्मी चीफ ने उनका इस्तकबाल किया वजीर आजम साहब का। उसके बाद वजीर आजम साहब मुख्तलिफ जगहों पे गए और अस्पताल में जाके आर्मी चीफ ने और वजीर आजम ने जख्मियों की इयादत भी की। उसके हवाले से भी मीडिया भी रिपोर्ट कर चुका है, तस्वीरें वगैरह भी सामने आ चुकी हैं। जो नून लीग ने एक ट्वीट की और वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वजीर आजम को पुलिस लाइंस में खुदकुश हमले की सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई गई। शुरका ने पुलिस लाइंस हमले में शहीद होने वालों के लिए फातह खानी की और मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द से चाबी की दुआ की। ये बड़ा अच्छा इकदाम है। ऑब्वियसली उनका ख्याल रखा जाए, जो भी जख्मी हैं तमाम तर सहूलतें उनको दी जाएं। वजीर आजम साहब ने जाके उनकी इयादत की, आर्मी चीफ ने भी उनकी इयादत की। और वहां पे इस वक्त दीगर भी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं पुलिस के अलावा, यानी फौज के लोग भी वहां पे मौजूद हैं। उस एरिए को घेरा हुआ है और वहां पे पूरा उसकी अभी तहकीकात हो रही हैं। हमलावर के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक वो पुलिस लाइंस के अंदर ही मौजूद था और कुछ दिन से वो वहां पे ठहरा हुआ था अंदर। अब किसने उसको वहां पे सहूलतकारी की, किसने उसकी मदद की, ये वो सारी चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता तहकीकात होंगी तो सामने आएंगी। वजीर आजम साहब ने भी वहां पे आईजी से जब मुलाकात हुई, इसलिए कि इसमें लिखा हुआ है कि उनको सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई गई। और फिर आईजी साहब से वजीर आजम साहब ने यह भी सवाल पूछा कि यहाँ पे सिक्योरिटी का लैप्स हुआ है, किस तरीके से हमलावर अंदर आया। तो उन्होंने कहा जी तहकीकात हो रही है। अच्छा, अब इस पे एक छोटी सी तनकीद जो हो रही है, ये कोई लाहौर में पानी नहीं खड़ा हो गया या कोई गटर नहीं बंद हो गया कि फौरन वजीर आजम साहब जो उस वक्त वजीर आला होते थे कि हाई बूट पहन के वो चले गए और जाके सवाल पूछना शुरू हो गए कि ये गटर क्यों बंद है। भाई ये बड़ी हसास किस्म की तफ्तीश होती है, तहकीक होती है। मेरे ख्याल में अभी से जाके वजीर आजम के वहां पे जाके इस तरह के सवालात करना और एकदम से जी उनको सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई गई। सीसीटीवी फुटेज तो किसी और जगह पे भी वो इस्लामाबाद में भी बैठ के देख सकते थे। अब यहाँ से 2 वीआईपीज वहां पे चले गए। चले आर्मी चीफ ने तो गए हैं, वो तो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज है। वजीर आजम भी चले गए, सारे वुजरा भी चले गए। तो ये लोगों उनको संभालेंगे कि या वीआईपीज को संभालेंगे? ये बात आज से काफी अरसा पहले भी मैंने एक जगह पे की थी और ये एक पाकिस्तान के एक अंग्रेजी जरीदे में ये मेरी चीज कोट भी की गई थी। जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे बैरून मुल्क और एक आलमी इदारे में भी मैं काम करता था, तो उस वक्त इंटर्नशिप के दौर में मुझे जो एक सीनियर बंदा था वहां पे न्यूज वाला, उसने एक चीज मुझे बताई थी। उसने कहा कि जहां पे जो भी डिजास्टर जोन होता है ना, द लास्ट थिंग यू वांट इन ए डिजास्टर जोन इज ए वीआईपी और समथिंग, जहां पे कोई इस तरह का हादसा पेश हुआ कि आखिरी चीज जो जाके वहां पे किसी की कोई मदद कर सकती है या जिसका कोई फायदा हो सकता है, सबसे आखिरी चीज होती है वीआईपी। अगर उस एरिया में वीआईपी आ जाए तो जो है मुश्किलात ही पैदा होती हैं, आसानियां नहीं होती। तो ये जो तनकीद कुछ लोग कर रहे हैं कि ये कोई लाहौर के गटर नहीं बंद हुए कि जनाब आप जाके खड़े हो गए, ये एक बड़ा हसास नौयत का मामला है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि वजीर आजम साहब का जो है फ्रंट से इसको लीड कर रहे हैं, लेकिन ये अभी जो इदारे काम कर रहे हैं उनको काम करने दिया जाना चाहिए, ना कि जाके वीआईपी वहां पे चले जाएं और वहां पे मजीद जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए मुश्किलात हों। जो मैंने आपको एक जर्नलिज्म की जो अपनी मिसाल है वो भी आपको बताई,
اور دیگر لوگوں کی جانب سے بھی اس قسم کی تنقید ہو رہی ہے. پر اینی وے اب امید ہے کہ جو بھی اس حوالے سے تحقیقات ہوں گی وہ سامنے آئیں گی. پریشان کن صورتحال ہے. ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جی دہشت گردی کم ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں, لیکن یقیناً کہیں نہ کہیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور پارٹی پالیٹکس سے اوپر ہونے کی ضرورت ہے. اس دہشت گردی کے اوپر خان صاحب کا بھی کچھ مقام جگہوں پہ موقف کمزور رہا ہے. وہ دہشت گردوں سے بات کرنے کی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. دوسری طرف جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو ہمارے جوانوں کو شہید کیا جاتا ہے, ان کے گلے کاٹے جاتے ہیں, ان پہ حملے کیے جاتے ہیں. تو اس کے اوپر ساری سیاسی جماعتوں کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے بجائے بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے, بیٹھ کے کوئی اس کا حل نکالنا چاہیے اور قومی سطح کے اوپر اس کا کوئی حل نکلے. باقی کیا عالمی سطح کے اوپر اس کو ہم کس طرح اٹھا لیں گے, کس طرح کریں گے, وہ ایک لمبی بحث ہے. میں زیادہ اس کے چکر میں نہیں جانا چاہتا کہ کیا کچھ ہوتا رہا, کتنے عرصے سے پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے, اب تک ختم کیوں نہیں ہوا. ابھی ضرورت اس عمر کی ہے کہ پہلے تو اس چیز کو سیکیور کیا جائے, جو بھی ہوا ہے کوشش یہ کی جائے کہ دوبارہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو اور اس کی تحقیقات ہوں. پر اس کے اوپر میں ایک تفصیلی ولاگ بناؤں گا کہ اب تک ہم نے کتنے آپریشن کیے, کیا کچھ ہوا, اس کا کیا نتیجہ نکلا, کیا موقف نون لیگ کا ہے یا کیا پیپلز پارٹی کا ہے یا خان صاحب کا کیا موقف ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں. تو بہت سارے اس کے پہلو ہیں, اس کے اوپر میں بعد میں ایک تفصیلاً ویڈیو بنا کے آپ سے شیئر کروں گا. دوسری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ قومی سطح کے اوپر یعنی وفاق میں جو قومی اسمبلی کی سیٹیں خالی ہوئی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے استعفے منظور ہوئے ہیں, 33 سیٹوں کے اوپر بائی پولز ہوں گے. اب پی ڈی ایم سوچ رہی ہے کہ اس پہ کیا کیا جائے, کس طریقے سے چیزوں کو ڈیل کیا جائے, کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے. اچھا, ایک اسٹریٹجی یہ ہے کہ جی عمران خان نے کہہ دیا کہ سب سیٹوں پہ میں کھڑا ہوں گا. اب یہ پی ڈی ایم کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ مریم بی بی کو ایک آدھی سیٹ پہ کھڑا کر دیں, کسی پہ کسی اور کو کھڑا کر دیں اور عمران خان کو شکست دے دی جائے. لیکن پیپلز پارٹی تو اب لڑنا چاہتی ہے الیکشن پر. باقی بہت سارے لوگ جو ہیں پی ڈی ایم کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. اچھا, پیپلز پارٹی کیوں الیکشن لڑنا چاہتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا, تھوڑی سی ان کو یہ بھی اب فکر ہے کہ خان ساری نشستوں کے اوپر خود کھڑا, اور ہم نے اگر کوئی بندے کھڑے کر دی اور خان 30 میں سے یا 33 میں سے 25 سیٹیں بھی نکال گیا, بلکہ 20 بھی نکال گیا, تو وہ تو ہمارے لیے بڑا برا ہوگا. اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں, تو اگر 33 میں سے 20, بھائی اس وقت جب الیکشنز ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی نے اپنا الیکشن لڑا تھا, نون لیگ نے اپنا لڑا تھا, جے یو آئی ایف نے اپنا لڑا تھا, ایم کیو ایم نے اپنا لڑا تھا, دیگر جماعتوں نے اپنا لڑا تھا. اب یہ ساری جماعتیں مل کے عمران خان کے خلاف لڑیں گی, تو ون ورسز آل. تو اس میں تو اگر عمران ایک بھی سیٹ جیت جائے تو وہ بھی بڑا جو ہے اس نے ان کو شکست دے دی. تو اگر وہ 20 جیت جاتا ہے تو ان کا تو کام ختم ہو جائے گا. تو یہ ان کو ڈر ہے. اب اگر یہ رسک لینا چاہتے ہیں, اگر یہ عمران خان صاحب کی طرح بھی مظاہرہ کریں بڑے دل کا, اپنے بڑے لیڈر کو لانچ کریں. اب مریم بی بی واپس آئی ہیں تو ان کو لانچ کریں, 33 نہیں تو 3 ہی سیٹوں پہ ان کو کھڑا کر دیں عمران خان صاحب کے مقابلے میں کسی بھی جگہ پہ. تو اب دیکھتے ہیں وہ ان کو کھڑا کرتے ہیں یا نہیں کرتے, پر چانس تو ان کے لیے بڑا زبردست ہے. اچھا, پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنے کینڈیڈیٹس کھڑا کرے. کرنے کی کیا کوشش کی جائے کہ جس طرح کراچی کے اندر یہ بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں نا, اور اس میں جو کچھ ہوا ہے, جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے, جو کچھ بھی ہوا ہے, بڑے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے ہیں, اور جس طریقے سے چیزوں کو مینج کیا گیا, ایک نتیجہ نکالا گیا, اس طرح کا اب یہ ریہرسل کی جائے قومی سطح کے اوپر بھی. ریہرسل انہوں نے بلدیاتی انتخابات کی تو کراچی اور سندھ کے حد تک تو ہو گئی, جنرل الیکشن سے پہلے ریہرسل ہو جائے اس طرح کی کہ جی خان صاحب کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے, کس طرح چیزوں کو مینج کرنا ہے. تو ان 33 سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑا جائے اور ریہرسل کی جائے کہ کس طریقے سے چیزوں کو مینج کرنا ہے. عوام کا ووٹ کتنا ملے گا وہ تو آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے, اور پھر وہ جب چیزیں مینج ہوں گی تو پھر ایک تاثر جائے گا, ایک پیغام جائے گا جدھر بھی وہ جانا ہے. دیکھیں جی, ہم نے وہ جو کراچی والا ماڈل ہے جو ہم پنجاب میں بھی لانا چاہتے ہیں, جو الزام لگ رہا ہے, یہ وہ الزام ہے جو پاکستان تحریک انصاف لگاتی ہے پنجاب کے اندر, کہ محسن نقوی کو لانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ کراچی کے طرز کے اوپر چیزوں کو یہاں پہ مینج کیا جائے گا اور ایک جعلی مینڈیٹ بنایا جائے گا اور دھاندلی وغیرہ کر کے, اور وہ سارا اس میں سب کا کردار ہوگا. اب دیکھیں اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے, لیکن یہ حتمی چیز ہے کہ مشاورت ہو رہی ہے کہ اس میں کیا کیا جائے, خان صاحب کا کس طرح مقابلہ کیا جائے. سارے حلقے وہ لڑ رہے ہیں. پہلے تو یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جائے کہ جی پیسے کم ہیں اور بڑا غیر ذمہ داری کا عمران خان مظاہرہ کر رہا ہے اور بار بار الیکشن کمیشن کو پیسے اس میں خرچ کرنے پڑیں گے, تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو بھائی اگر پیسے کم ہیں تو پھر آپ صوبائی اسمبلیوں کے اور ان کے اکٹھے الیکشنز کروا دیں,
وہ اور دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز نہیں کروا سکتے کیونکہ سیکیورٹی کی سچویشن ہے، سیکیورٹی خراب ہے اور مردم شماری کا مسئلہ ہے۔ تو اوپر یہ قومی سطح کے اوپر جو ہے الیکشن کمیشن نے فوراً ڈیٹ دے دی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مردم شماری نئے الیکشنز کے لیے ہوتی ہے، پر جو موجودہ الیکشنز ہوں گے قومی اسمبلی کے وہ بھی تو پھر پرانی اس سے ہوں گے، جو مطلب یہ ضمنی ہوں گے، تو اس پہ کیا کسی جماعت کو اعتراض نہیں؟ وہ اعتراض اٹھا دے نا، جو صوبائی اسمبلی کے انتخابات پہ اٹھا رہے ہیں، اعتراض اٹھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو اس طرح مینج کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ ایک بڑی پلاننگ کی جا رہی ہے اور بڑی مشاورت ہو رہی ہے کہ ان 33 سیٹوں پہ کیا فارمولہ لگایا جائے، کیا کیا جائے کہ ایک طرح سے وہ ثابت کیا جائے کہ جناب اس کی لیڈ نہیں ہے۔ بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ مریم بی بی کو لانچ کیا جائے 3 سیٹوں پہ۔ آپ دیکھتے ہیں یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اچھا، آخر میں فواد چودھری صاحب کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ جو فواد چودھری کے ساتھ گزشتہ 3-4 روز کے دوران ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا۔ انہوں نے خود بھی بتایا کہ جناب پولیس گاڑی کبھی ادھر لے کے جا رہی ہے، کبھی ادھر لے کے جا رہی ہے، مجھے سونے نہیں دیا جا رہا، لیکن ابھی تک وہ ان کو فواد چودھری صاحب کو توڑ نہیں سکے۔ ان کا اسپرٹ بھی ہائی ہے۔ ان کے خاندان والوں سے بھی میری بات ہوئی، آج ان کے بھائی جو ان کے وکیل بھی ہیں فیصل فرید صاحب، ان سے بھی میری بات ہوئی۔ انہوں نے بھی بتایا کہ تنگ تو بہت کیا جا رہا ہے لیکن وہ اسپرٹ نہیں ان کا ٹوٹ سکا، اور obviously جس طرح انکمفرٹیبل ہوتا ہے بندہ، ہتھ کڑی لگی، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، لیکن کچھ جو اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پولیس نے یا کسی ادارے نے فواد چودھری صاحب کے ساتھ اندر کوئی بدسلوکی کی ہے یا تشدد کی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ جہاں پہ خدا نخواستہ جو ہے ان کے ساتھ کوئی تشدد کیا گیا ہو یا کوئی ایسی بات کی ہو۔ پر obviously ذہنی ٹارچر تو ہوتا ہے جب آپ قید میں، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس طرح کا کوئی بات نہیں۔ یہ ان کے خاندانی ذرائع نے مجھ سے کنفرم کیا، لیکن جس طریقے سے ان کے منہ کے اوپر کپڑا ڈال کے لانا، ہتھکڑی لگا کے رکھنا، اگلے کی تذلیل کرنا، تو یہ سارے بندے کو توڑنے کی کوششیں ہوتی ہیں اور یہ ساری کوششیں کی جا رہی ہیں، اور کسی تیسرے فریق نے ابھی تک نہ فواد چودھری سے کوئی بات کی ہے، نہ کوئی کسٹڈی لی ہے۔ جو اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی کوئی اور ان کو انٹیروگیٹ کر رہا ہے تو کوئی اور یہ کر رہا ہے، ان کے جو وکیل ہیں، ان کے جو بھائی ہیں، ان سے جو میری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس قسم کا کوئی نہیں ہے۔ جو اس حوالے سے باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں صداقت نہیں ہے۔ باقی انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی کانفیڈنس کی حکومت نے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے فواد چودھری کو لٹکایا جائے، اس کو لمبا کیا جائے، تنگ کیا جائے، اور یہ جو کیس ہے یہ کیا عدالت میں کتنے دن رہ سکے گا، کتنے دن چل سکے گا، کیا یہ بغاوت کا مقدمہ ہے؟ ہاں، فواد چودھری کی بات پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن یہ فواد چودھری نے پاکستان سے کوئی بغاوت تو نہیں کی نا۔ فواد چودھری نے کسی انسٹیٹیوشن کے اوپر اس طرح کوئی حملہ تو نہیں کر دیا نا، جو جس طرح کا یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل ان کی ضمانت کی صبح ہیئرنگ ہوگی، اور امید تو یہی کی جا رہی ہے، ان کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر بھرپور کوشش کریں گے کہ صبح ان کی ضمانت ہو جائے۔ اس حوالے سے جو بھی مزید ڈیٹیلز ہوں گی میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔